بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہودی وہ بدبخت قوم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہ وہ ظالم قوم ہے جس نے سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو تکالیف دی، معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یہ قوم ابتدا سے ہی فسادی قوم ہے اور بدبختی ان کا مقدر ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کون ہے اور ان کی نسل کہاں سے چلی اور انہوں نے تاریخ میں انبیاء علیہ السلام پر کون کون سے ظلم و ستم کیے۔ یہ قوم کون کون سے انبیاء اکرام کو مانتی ہے اور کن انبیاء اکرام کا انکار کرتی ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے باطل عقائد کیا ہے۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے۔ ناظرین، ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، یہودی وہ قوم ہے جو تاریخ کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ مبعوث فرمایا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہی عطا کیا۔ یہی وہ قوم تھی کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل کی طرف سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے۔ یہ وہ بدبخت قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں رد و بدل کیا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچا کرتی تھی اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی۔ یہ لوگ کتاب سے اپنی مطلب کی باتیں لے لیتے اور باقی احکام کو چھوڑ دیتے۔ یہ لوگ دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور خود ان پر عمل نہ کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں یہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ ناظرین، یہودی قوم دنیا کی سب سے جھوٹی اور فسادی قوم ہے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے متعدد بار لعنت فرمائی ہے۔ یہودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 بیٹے میں سے سب سے چھوٹے کا نام یوسف تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور انہی کی نسبت سے بنی اسرائیل والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ کے تمام بھائی نبی ہوتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کے سبب ان کے بھائی بھی مصر میں آ گئے اور وہیں پر مقیم ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب فرعون کا دور حکومت آیا تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور کئی سالوں تک یہ فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور یہ تمام قبیلے فرعون کی غلامی کرتے اور بت پرستی کرتے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی اور بعض لوگ شرک کے اندر مبتلا رہے۔ پھر اس نافرمان قوم اور فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے رستہ بنا کر اس قوم کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی رہی اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ
سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ قوم ان کے پیچھے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو یہ قوم بہانے بنانے لگی اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غار طور پر بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئے۔ یہ حکم اس لیے تھا تاکہ یہ قوم گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے اور اسی طرح اس کی پوجا کر سکے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ قوم کھلے عام کہا کرتی تھی کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے تاکہ یہ قوم پانی کے لیے آپس میں جھگڑا نہ کرے، لیکن یہ تمام نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ اسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے آنے والا کھانا بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے خلاف حکمرانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام کو جھٹلاتی اور ان پر ظلم و ستم کرتی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم و ستم کیا اور معاذ اللہ انبیاء اکرام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا اور انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ناظرین، یہ قوم اللہ تعالیٰ کے بعض پیغمبروں کو مانتی اور بعض کا انکار کرتی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کی قوم ہی میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہیں اور بنی اسماعیل کے پیغمبروں کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ یہودی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشیں پہلے ہی انبیاء اکرام کو بتا دیا کرتے اور ان لوگوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کہے گا اور نہ ہی جہنم کی آگ ان کو جلائے گی۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق دنیا میں بھی ان کے لیے انعامات ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں، لہٰذا یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہیں ان سے آخرت میں کوئی بھی سوال و جواب نہیں ہوگا، لہٰذا یہ قوم شروع سے ہی فسادی قوم ہے۔ ناظرین، یہ قوم لوگوں کو ان کی بستی سے نکال کر انہی پر ہی قبضہ کر لیا کرتی، جیسا کہ یہ اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے آج بھی فلسطین میں کر رہے ہیں اور فلسطین کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا اور ایک مرتبہ ایک چٹان کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اسی قوم نے زمین میں 2 بڑی جنگیں کر کر زمین میں فساد برپا کیا اور یہی قوم تیسری بڑی جنگ کر کے زمین کے اندر دوبارہ سے فساد کرے گی۔ ناظرین، یہ بدبخت قوم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، دنیا کے تمام پھل اناج اور نعمتیں ہمارے قبضے میں ہیں، یہ وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھلانا چاہیں۔ ناظرین، یہودیوں کے 8 ایسے عقائد ہیں جن کی وجہ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ مجسم مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی انسانوں کی طرح شکل و صورت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ جسم اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اور ان کا دوسرا باطل عقیدہ یہ ہے، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ قوم تمام انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا کرتی ہے اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا کرتی، اور یہ لوگ حضرت عزیر علیہ
السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور تورات میں بھی انہی لوگوں نے تبدیلی کی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنا دشمن مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ دجال ہے اور اصلی دجال ان کا مسیحا ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان کی نبوت کو نہیں مانتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ قرآن کریم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہودیوں کو کافر کہا جاتا ہے۔